الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المواردین لآدائہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثی اعظم زیر سایہ ہر ولی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل وہی اتقا وہی اوفا وہی عادل وہی افضل ہے کیسی منفرد ہر ادا صدیق اکبر کی دیا کس کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی دیا جس کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی نظر آئی بارہا یہ عظمت صدیق اکبر کی مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی مقام افضل امت کو بہم تولنے والوں مقام افضل امت کو بہم تولنے والوں علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر وہی چمکا زمانے میں ولایت کی بلندی پر پڑی جس پہ بھی ایک نگاہ صدیق اکبر کی اے آصف یہ نگاہ مصطفیٰ ہی کا فیض ہے ملی سعادات سے مجھ کو عطا صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد آج ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے آج 22 جمادی الثانی جانشین رسول خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آج عرس پاک ہے آپ صدیق اکبر ہیں آپ کے عرس کو بھی عرس اکبر کہا جاتا ہے نبیوں کے بعد امتوں میں سب سے بڑے پیر کا عرس ہے تو اس بابرکت گھڑی میں ایک اور بھی ہمارے لیے برکت ہے اس جامعہ سے ایک اور طالب علم نے قرآن پاک حفظ کیا ماشاءاللہ اس بچے کو ان کے والد صاحب کو ان کے دادا جان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے عالم بعمل بنائے آج ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اور ہمارے اسٹیج پہ
نامور علماء کرام بالخصوص ہمارے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کی جو پنیری تھی، وہ پہلی کلاس سے جو جامعہ کا فخر تھی، ان میں سے ہمارے فاضل محترم ہمارے واگا ٹاؤن کے امیر حضرت علامہ مولانا مفتی مدر اقبال نورانی جلالی صاحب، تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کا تعارف پوچھنا ہے تو یونس آزاد سے یعنی اپنے تو مانتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جس انداز سے انہوں نے رد کیا، اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا وقار احمد نقشبندی صاحب زندہ مجدہ، اور ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد نوید محمدی سیفی صاحب. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت خطاب سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید کامل شاہ صاحب بخاری کے چھوٹے بھائی پیر سید حسان علی شاہ صاحب زندہ مجدو آپ بھی تشریف فرما ہے. اور ہمارے اس محفل کے روح رواں اور بانی اور ہماری محبتوں کا مرکز خطیب پاکستان مقرر شیر لسان پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا پیر حکیم محمد قمر لطیف صدیقی نشائی صاحب زندہ مجدہ. دعا ہے اللہ رب العزت ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. تو جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت برستی ہے. کسی اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں. اگر ولیوں کے امام کا ذکر ہو تو پھر کتنی رحمت. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روحانیت کی بات کریں وہ بھی وراء الورا ہے، خلافت کی بات کریں وہ بھی وراء الورا ہے، افضلیت کی بات کریں وہ بھی وراء الورا ہے. ہم تو بس آپ کی شانوں سے برکت لیتے ہیں. ایک بشر کتنی بیان کر سکتا ہے. صحیح حدیث ہے شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امام نشاپوری نے لکھی کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا جبریل آج ممبر پہ بیٹھو، ممبر پہ بیٹھ کے واز سناؤ، نوریوں کے سردار ہیں. کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا بیان کروں؟ فرمایا آج ممبر پہ بیٹھ کے یہ بیان کرو کہ آسمانوں میں میری عمر کی شان کیا ہے، آسمانوں میں میرے عمر کا مقام کیا ہے. تو کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کے لیے فقط چاہیے، اس کے لیے زمانہ چاہیے، میں بیان کرتا رہوں آپ سنتے جائیں. یا رسول اللہ جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے 950 سال میں بیان کرتا رہوں آپ سنتے جائیں، پھر بھی شان عمر ختم نہیں ہو سکتی. پھر بھی جو عمر فاروق کا آسمانوں میں مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو میرے حبیب نے فرمایا جبریل یہ یاد رکھنا ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر فاروق تو میرے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا نام ہے. جس کی ایک نیکی عمر فاروق جیسی ہو، جس کی ایک نیکی حضرت بلال جیسی ہو، اس پورے ابو بکر کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ بھی بیان سے باہر ہے، اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی 55 سے لے کے آخری عمر تک وہ وفا کا پیکر، وہ صدیق، آپ کا نام ہی افضلیت والا. بولیے سبحان اللہ. میں نے قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ پڑھی 24ویں پارے میں اللہ فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. کیسی روحانیت ہے حضرت صدیق اکبر کی، اور اس آیت کی تفسیر خود مولا علی بیان فرماتے ہیں.
فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک ہستی وہ ہے جو سچ لے کے آئی، صدق لے کے آئی، وصدق بہ، اور دوسری وہ ہے جنہوں نے تصدیق کی۔ مولا علی فرماتی ہیں جو سچ لے کے آئے اس سے مراد محمد رسول اللہ، اور سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کس انداز میں بیان فرمایا؟ اللہ فرماتا اولئک هم المتقون، یہ دونوں ہی پرہیزگار ہیں، دونوں ہی متقی ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہی افضلیت والا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاہ شریف کی شرح کے اندر لکھا کہ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور بکر کا مطلب اولیت والا، ہر لحاظ سے اولا ہے، ہر لحاظ سے آپ کا پہلا نمبر ہے، آپ کا نام ہی اولیت والا ہے، افضلیت والا ہے۔ کتنا برکت ہے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرنے میں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، جس محفل میں داتا صاحب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس محفل میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ جہاں ان کے امام صدیق اکبر کا ذکر ہوگا وہاں کتنی رحمت نازل ہوگا۔ مرکات میں حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر کی بچپن کا واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بیان کیا، شان صدیق اکبر بازبان صدیق اکبر، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں اپنی بچپن کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے والد گرامی ایک مرتبہ مجھے بت کھانے لے گئے، جہاں بت پڑے تھے، اور کہا اے میرے بیٹے یہ ہمارے الہ ہے، ہمارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ آپ والد محترم کے سامنے خاموش رہے، تو بت کے سامنے جا کے کہنے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ اب وہ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ چپ ہے، خاموش۔ بے جان بھی کبھی بولتا ہے۔ تو کہا دوسرا سوال کیا میں ننگا ہوں، مجھے لباس دے، پھر چپ۔ تو یہ اسلام کے پہلے مجاہد تھے، یہ پہلے ہیرو تھے۔ پتھر اٹھایا اور کہا اب میں تجھے مارنے لگا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، میں تجھے مارنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کہ صدیق اکبر نے پتھر دے مارا تو بت ٹوٹ کے گرا، تو آپ کے والد گرامی غصے ہوئے، باتیں کی اور پکڑ کے آپ کی والدہ کے پاس لے گئے کہ اس نے ہمارے خدا کی توہین کی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا ابو بکر کو چھوڑ دو، اس میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ میرے حمل میں میرے پیٹ کے اندر تھے، مجھے کہنے والا نظر نہیں آتا تھا، یہ آوازیں آتی تھی کہ تمہیں اللہ وہ بیٹا دینے والا ہے جس کا نام آسمانوں پہ عتیق ہوگا، زمین پہ صدیق ہوگا۔ آسمانوں پہ ان کا نام عتیق ہوگا اور زمین پہ ان کا نام صدیق ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کا رفیق ہوگا۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں ابھی تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے مجھے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ اور ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہاں تک لکھا ہے جس رات حضرت صدیق اکبر پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کی طرف نظر رحمت فرمائی اور کہا اے جنت، میں تیرے اندر اس بندے کو داخل کروں گا جو آج کی رات پیدا ہونے والے بچے سے پیار کرے گا۔ رب نے ازل سے چنا ہوا تھا اور ہر لمحہ حضرت صدیق اکبر اپنے حبیب کے ساتھ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں بیک وقت صحابی تھیں۔
ایک بات آپ کو سمجھا دوں، سرکار کی آل ختم نہیں ہوئی، آج بھی قیامت تک سادات کی نسل جاری ہے، لیکن صحابی وہی تھے جنہوں نے ظاہری حیات میں ایمان کی نگاہ سے میرے حضور کی صحبت پائی، حضور کو دیکھا اور پھر اسی حالت میں دنیا پہ رہے۔ جب تک حضور تھے تو صحابی بن سکتے تھے، لیکن اب جو بھی ہو وہ غوث کتب ابدال بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا دروازہ بند ہے، لیکن صدیق اکبر وہ وید صحابی ہیں، آپ کی 4 نسلیں صحابی تھی، آپ کے والدین بھی صحابی تھے، خود بھی صحابی تھے، بیٹے بھی صحابی تھے اور ایک پوتا بھی صحابی تھا، وہ وید صحابی ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اسی پہ بحث کرتے ہوئے کہا، بڑا پیارا نقطہ لکھا کہ صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے؟ سچ بات کرنے والے کو صادق کہتے ہیں، تو صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ بڑا محبت والا نقطہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں صادق وہ ہوتا ہے جو صرف زبان کا سچا ہوتا ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو ہر فعل کے اندر سچا نظر آتا ہے، ہر نسبت میں سچا نظر آتا ہے، اور صادق وہ ہوتا ہے کہ وہ بات وہ کرتا ہے جو واقعی ہو، یعنی جس طرح واقعہ وہ اسی طرح بیان کر دیتا ہے، وہ صادق ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بات کرتا ہے اللہ واقعی اس طرح فرما دیتا ہے کہ میرے صدیق پہ کوئی حرف نہ آ جائے۔ صدیق ہر زمانے میں صدیقین بھی تھے، اور صدیقوں کے امام کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جہاں پہ صداقت بھی ناز کرتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ نے کلمہ اگرچہ بظاہر بعد میں پڑھا تھا حضور کے اعلان نبوت کے بعد، لیکن اقرار پہلے سے کرتے تھے، اللہ نے ازل سے چنا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں پورا ایک رسالہ لکھا حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں ہستیاں ازل سے ہی مسلمان تھی، یہ دونوں ہستیاں ازل سے مسلمان تھی۔ ہاں اظہار اسلام انہوں نے اپنی اپنی عمر میں کیا ہے، جب اس سرکار نے اعلان فرمایا تو صدیق اکبر نے اظہار فرما دیا، مولا علی نے بھی اظہار فرما دیا، لیکن ازل سے ہی مومن تھے۔ مولا علی نے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، صدیق اکبر نے بھی کبھی بت کو۔ وہ صدیق اکبر، وہ یار غار، وہ یار مزار، جن کے فضائل بیان کرتے جائیں کتنے کر سکتی ہیں، لیکن برکت حاصل کرتی ہیں، برکت لیتے ہیں۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں آپ کا یہ واقعہ نقل ہوا، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی اور میرے حضور کی عمر 20 سال تھی، 2 سال حضرت صدیق اکبر چھوٹے تھے، اور اللہ نے اس طرح منظور فرمایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت پہ 2 سال رکھ کے محبوب کی عمر کے برابر کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اتنا پیار اور قرب تھا۔ تو سرکار صدیق اکبر کی عمر 18 برس تھی، میرے حضور کی عمر 20 برس تھی۔ حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے، ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، چلتے چلتے ایک درخت آیا، میرے حضور اس درخت کے نیچے رک گئے۔ وہ عیسائی راہب سائیڈ پہ کام کر رہا تھا، صدیق اکبر اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا یہ جو درخت کے نیچے کھڑے ہیں یہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد۔ تو کہنے لگا یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ صدیق اکبر نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ درخت بڑا برکت والا ہے، اس کے نیچے نبی کھڑے ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہم نے پڑھا کہ کوئی اور شخص اس کے نیچے نہیں کھڑا ہوگا، وہی کھڑا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، وہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اندر سے تو میں نے اس دن سے یقین کر لیا تھا، اس دن سے مان لیا تھا۔ تو پھر 4 سال کے بعد سرکار کے اعلان نبوت سے 16 سال پہلے صدیق اکبر کو خواب آیا
تو اس کی تعبیر کے لیے پھر ایک عیسائی راہب کے پاس گئے، وہ پہلی کتابوں کا بڑا ماہر تھا۔ جب اپنا خواب بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان ان کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، تم بھی کوئی عام نہیں ہو، جب وہ اعلان فرمائیں گے تم ان کے وزیر ہوگے ان کی زندگی میں، اور جب وصال فرما جائیں گے ان کے مسند نشین ہوگے، ان کے خلیفہ بنو گے۔ تو صدیق اکبر کے اندر یہ چیزیں پہلے سے موجود تھی، پہلے سے یقین تھا۔ تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ میں اعلان نبوت فرمایا، قریش مکہ بفر گئے۔ صادق اور امین مانتے تھے، لیکن جب کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، دشمنی پہ اتر آئے، بفر گئے اور آپس میں پراپوگنڈا کرنے لگے کہ یتیم بھی نبی ہو سکتی ہے، اللہ یتیم کو معذاللہ نبی بنا سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس وقت یمن میں تھے، تو کفار مکہ نے میٹنگ کی اکٹھی ہو گئے، ہم کوئی رد عمل نہیں دیں گے جب تک ابو بکر نہیں آتا، وہ ان کے دوست ہیں بچپن کے، ہم پہلے ان سے ملیں گے۔ تو قریش مکہ سارے اکٹھے ہو گئے، مکہ مکرمہ کا جو باہر والا رستہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر صدیق آئیں گے، ان سے بات کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر یمن میں تھے، تو یمن میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، کافی شیوخ سے ملے، جہاں جا کے شیخ عزیز سے بات ہوئی، انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ حرم سے آئے ہو، حرم سے آئے ہو؟ ابھی تعارف نہیں ہوا، دیکھ کے کہا حرم سے آئے ہو؟ کہا ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ پھر کہنے لگے کیا تم قریشی ہو؟ قبیلہ قریش سے تمہارا تعلق ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ وہ شیخ کہنے لگے کیا تم قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں بنو تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ، اپنے پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں ماجرا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے، پہلی کتابوں میں پڑھا ہے، نبی آخر الزمان جب اعلان فرمائیں گے نبوت کا، ان کا جھنڈا لے کے دو بندے سب سے پہلے نکلیں گے، ایک بچہ ہوگا، ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ جو ادھیڑ عمر کا ہے وہ ساری نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، صرف دو علامتیں رہ گئی ہیں، میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دائیں ران پہ نشان ہوگا، ایک ناف کے اوپر تیل کا نشان ہوگا۔ ران تو میں دیکھ نہیں سکتا، مگر پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، ناف کے اوپر تو میں دیکھ سکتا ہوں، میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کپڑا ہٹایا، وہ کہتے ہیں انت و رب الکعبہ، اللہ کی قسم وہ آپ ہی ہو۔ پہلی کتابوں میں جن کے بارے میں تذکرہ تھا وہ آپ ہو۔ تو شیخ عزد کہنے لگے تمہارے نبی کی شان میں میں نے نعت لکھی ہے، جاتے ہوئے مجھ سے یہ بھی لے کے جانا اور جا کے حضور کی بارگاہ میں سنا دینا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، قریش مکہ نے پوچھا اور بتایا، ان کو تو تھا کہ ابو بکر انکار کر دیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھہرو ذرا، مجھے پہلے اپنے یار سے ملنے تو دو، اپنے حبیب کے پاس جانے تو دو۔ حضرت صدیق اکبر آئے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک دی، حضور باہر تشریف لائے۔ یہ دیکھیے سرکار نے پہلے دن ہی صدیق اکبر کو ساری مخلوق سے جدا فرما لیا، ساری مخلوق سے جدا کر لیا تھا۔ جب دیکھا صدیق اکبر کو سرکار نے فرمایا انی رسول اللہ الیکا وإلی الناس جمیعا، ابو بکر میں تیرا اور ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا ہوں، مجھے تیری طرف اور ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ حالانکہ سرکار فرما دیتے وإلی الناس جمیعا، میں سارے لوگوں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر داخل تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ آدمی ہے، وہ بندہ ہے میری امت کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی امتی ہیں قیامت تک نبی اور رسولوں کے بعد، وہ ساری ایک پلڑے میں ہو جائے، اکیلا صدیق اکبر صاحب پہ بھاری ہے۔ ابو بکر میں تیرا اور
سارے لوگوں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے تو بڑی دیر سے مانا ہے، مگر رستے میں جن کو کھڑا کر کے آیا ہوں ان کو جا کے بتانا تو ہے۔ وما دلیلک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر یمن میں پیٹ دکھاتے ہو دلیلیں ابھی پوچھتے ہو؟ یمن میں پیٹ دکھا کے آئے ہو دلیلیں ابھی بھی پوچھتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مزید تصدیق کے لیے میں تو یمن میں کافی شیوخ سے ملا ہوں، آپ کے شیخ کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو جس نے تمہیں آتے ہوئے میری نعت دے کے بھیجا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاتھ آگے کیجئے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اور واپس جا کے قریش مکہ کو کہا جو نبی مکے میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ مکہ میں بیٹھ کے انہیں پتا ہے میں کس سے ملا ہوں، کیا بات ہوئی ہے۔ جو مکہ میں بیٹھ کے یمن کو دیکھ سکتے ہیں، خبریں سچی دیتے ہیں، یقیناً وہ عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ وہ پہلے مبلغ اسلام، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی وفائیں اتنی ہیں کہ جبریل امین آئے جب قریش مکہ نے، اب تھوڑا سا اختصار کرتے ہیں یہ تو بہت لمبا ہے، زندگیاں گزر جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قریش مکہ نے تنگ کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، تو ہجرت کا حکم آیا۔ تو جبریل امین آئے حضور کے پاس، عام مسلمانوں کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے بھی اجازت دیجئے۔ فرمایا الا رسلک ابو بکر ٹھہر جاؤ، تم رک جاؤ، آن قریب میرا رب اجازت دے گا تم میرے ساتھ جاؤ گے، تم میرے ساتھ جاؤ گے، یعنی ازل سے چنا ہوا تھا۔ جب سرکار کو ہجرت کا حکم ہوا سرکار نے جبریل سے پوچھا میرے ساتھ کون جائے گا، میرے ساتھ کون جائے گا، اس رستے پہ کون نکلے گا؟ جبریل امین کہنے لگے، یہ کنز الاموال میں حدیث پاک جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی امت میں سب سے افضل ہے، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ گھر صدیق اکبر کا کیسا تھا؟ صحیح بخاری ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن میں حضور 2 مرتبہ ہمارے گھر تشریف نہ لاتے، صبح کو بھی آتے تھے شام کو بھی آتے تھے۔ کیا نظارے سے صدیق اکبر کے گھر، کہ اللہ کے نبی جن کے گھر میں 2 مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے بچوں پہ اولاد پہ بھی حضور کا اتنا کنٹرول تھا، پتہ تھا کہ یہ صدیق اکبر کی اولاد ہے، یہ راز کو راز رکھیں گے۔ وہ زمانہ تھا جب نام لینا بھی مشکل تھا کہ حضور ہمارے گھر ہیں، قریش اتنے دشمن تھے، تو سرکار صدیق اکبر کے گھر بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اور ہجرت کے سفر کی باتیں کرتے تھے۔ تو ہجرت میں چلے حضرت صدیق اکبر کبھی سرکار کے آگے آتی ہیں، کبھی پیچھے آتی ہیں، کبھی دائیں آتی ہیں، کبھی بائیں آتی ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ صدیق اکبر سے جب سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کبھی آگے جاتی ہو، کبھی پیچھے آتی ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب مجھے دشمن کا خوف آگے سے محسوس ہوتا ہے میں آگے آتا ہوں، جب پیچھے سے محسوس ہوتا ہے پیچھے آتا ہوں، دائیں سے محسوس ہوتا ہے دائیں آتا ہوں، بائیں سے محسوس ہوتا ہے بائیں آتا ہوں۔ کس لیے؟ کہ جہاں سے بھی تیر چلے گا آگے سینہ ابو بکر صدیق کا موجود ہوگا، سینہ ابو بکر صدیق کا موجود ہوگا۔ چلتے چلتے غار ثور پہ پہنچے، وہ غار آج بھی جو حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس پہ چڑھنا کتنا دشوار ہے، نوجوان آدمی بھی تھک جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر اکیلے نہیں تھے،
کندھوں پہ سرکار کو اٹھایا ہوا تھا، نبوت کا بوجھ تھا کندھوں کے اوپر، وہ ذمہ داری تھی، وہ بوجھ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہم نے تو اپنے محبوب کے دل پہ نازل کیا ہے، سرکار کو اٹھایا ہوا۔ آپ کیفیت دیکھیے نا، حضرت صدیق اکبر کے علوم اتنے کیوں نہ ہوں، کیفیت دیکھیے۔ آج بھی جب بڑا مسئلہ سمجھانے کے لیے دادا پوتے کو اٹھاتا ہے، باپ بیٹے کو اٹھاتا ہے، جس کو کندھوں پہ بٹھایا جائے نا اس کے پاؤں سینے پہ لگتے ہیں اور ہاتھ سر پہ ہوتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے جب کسی کو کندھوں پہ بٹھایا جائے تو قربان جائے اس سینے کے جس پہ محبوب کے قدم لگتے تھے۔ غارِ ثور پہ چڑھ رہے تھے، سرکار نے ہاتھ کیوں رکھے ہوں گے صدیق اکبر کے سر پہ، اور میرے صدیق اکبر کے سینے پہ لگ رہے ہیں، تو کتنی روحانیت ہوگی صدیق اکبر میں، کتنا بڑا پیر ہوگا صدیق اکبر۔ ارے اس کائنات کا کوئی پیر اتنا بڑا نہیں جتنے بڑے پیر صدیق اکبر تھے۔ اس کے تھوڑی سی بات کر کے پھر اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات جمع کیے گئے البریز کے اندر، اس میں آپ نے 366 چیزیں ایسی لکھی جن میں کوئی ایک چیز بھی کسی بندے کے اندر پائی جائے تو اس کا رابطہ اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں 20ویں چیز یہ ہے، انہوں نے لکھا کہ سرکار کے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابی تھے، 1.25 لاکھ صحابی تھے، اور ہر صحابی میں حضور کی کوئی نہ کوئی خصلت موجود تھی، عادت موجود تھی۔ تو جو کسی بھی صحابی کا انکار کرتا ہے اللہ اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہے، رب سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں دونوں گروہوں میں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا۔ جب رب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یہ تصوف کی بات ہے نا، تعلق ٹوٹ جاتا ہے جب رب سے، تو پھر ولی کیسے ہوتا ہے؟ نہ رافضیوں میں ولی ہے، نہ خارجیوں میں ولی ہے۔ کوئی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے منکر ہے، کوئی مولا علی کے منکر ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کے منکر ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی میرے محبوب کی خصلت موجود ہے، تو جو کسی کا انکار کرتا ہے وہ سرکار کی خصلت کا انکار کر دیتا ہے۔ جب خصلت کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ سے رابطہ ٹوٹتا ہے، جب رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ولی نہیں بنتے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کے امام احمد رضا بریلوی تک جتنے ولی ہیں ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ آپ سادہ سی ہیں، سیدھے سادھے ہیں، کوئی آپ سے بات کرے آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ محبت اہل بیت میں سچے ہیں، اپنی صف میں کوئی داتا حجویری دکھاؤ، اپنی صفہ میں کوئی خواجہ اجمیری دکھاؤ، اپنی صفہ میں کوئی بابا فرید دکھاؤ۔ ارے جس رستے پہ یہ سارے چلے ہیں اللہ نے اسی رستے پہ ہمیں چلایا ہے۔ تو کسی ایک صحابی کے انکار سے ولی نہیں بن سکتے۔ تو سید عبدالعزیز دباغ نے اسی میں یہ لکھا کہ حضور کی جو روحانیت تھی اس روحانیت میں کچھ حصہ صدیق اکبر کو میسر آیا تھا، باقی کسی صحابی کو نہیں ملا گا۔ کچھ حصہ صدیق اکبر کو میسر آیا تھا، وہ بھی اتنا جتنا وہ برداشت کر سکتے تھے۔ تو جو اولیاء کا امام ہے اللہ نے اسے صحابہ کا امام ہے۔ جب چڑھے غارِ ثور کے پاس پہنچے تو پھر بھی محبت کا عجیب انداز تھا، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ رک جائیں، میں اندر جاتا ہوں، میں پہلے داخل ہوتا ہوں تاکہ میں جا کے سار دیکھوں کوئی چیز نقصان دینے والی نہ ہو۔ اپنے ساتھ کپڑا تھا، صدیق اکبر کپڑا پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر رہے تھے، اور آج کے ماحول کو دیکھے تو وہ رافضیت کے تفضیلیت کے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ ایڑی رکھ کے صدیق اکبر بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اندر تشریف لاؤ۔ سرکار تشریف لائے، صدیق اکبر نے اپنی گود میں حضور کو آرام کروایا، سرکار سوئے۔ اب یہ منظر دیکھیے کیسا وہ منظر تھا، جب سرکار صدیق اکبر کی گود میں سوئے تو نیچے سے سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا،
ڈسنا شروع کر دیا، مسلسل ڈنگ مار رہا ہے، ڈنگ مارتے مارتے تھک گیا، لیکن صدیق اکبر نے اپنے جسم کو حرکت بھی نہ دی کہ میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ بتاؤ کتنی شدت کی درد ہوتی ہے اس وقت۔ صدیق اکبر نے اپنے جسم کو حرکت بھی نہ دی کہ میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق آنکھ سے آنسو نکلا۔ تو صدیق اکبر کے آنسو کتنے کمال کے تھے جو پڑے چہرہ مصطفیٰ پہ، حضور کے چہرہ انور پہ پڑے۔ سرکار بیدار ہوئے، کہا یا ابا بکر، ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لو دیکھ تو مسلسل سانپ ڈنگ مار رہا ہے، مسلسل ڈسا گیا ہوں میں۔ سرکار نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا ابو بکر یہاں تو اور میں اکیلے ہیں، اللہ سے دعا کرو۔ فرمایا نہیں ابو بکر صدیق، ایڑی سیدھی کرو اوپر۔ سرکار نے لعاب لگایا، اللہ نے درد فوراً ٹھیک فرمایا۔ یہاں پہ ایک بہت کمال کا نقطہ ہے، سانپ اپنے عشق میں تھا، کئی مدتوں سے سنا تھا کہ غم ہجر میں دیدار، وہ کئی مدتوں سے تھا وہاں۔ تو جہاں نقطہ سانپ بھی بڑا عجیب سمجھا رہا ہے، تو حضور تک پہنچنا ہو تو صدیق اکبر کے وسیلے سے پہنچا جائے، صدیق کے قدموں میں آنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی، اتنا سفر بھی کر کے گئے تھے، چل چل کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر جاؤ، غار کے دروازے پہ جاؤ، وہاں سے جا کے پانی پی لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے تو چڑھ کے گئے تھے، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہاں تو کوئی پانی نہیں نظر آیا۔ وہ صحابی تھے، گئے جا کے پانی پیا، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ پانی کہاں سے آیا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر، میرے رب نے جنت کی نہروں پہ جو فرشتہ تھا اس کو حکم دیا، ایک نہر کا منہ غار ثور کی طرف کر دو، میرے یار کے یار صدیق اکبر نے پانی پینا ہے، پانی پینا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا اپنے رب کے ہاں یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق، میرے رب نے تو اس سے آگے بھی وعدہ کیا ہے، جس کے دل میں تمہارا بغض ہوگا اس کے عمل جتنے بھی زیادہ ہوں گے اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے۔ وہ صدیق اکبر غار میں رہے، محبوب کو گود میں لٹا کے دیدار کرتے رہے۔ عمر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی یہ عمل، وہ عبادت اکیلے صدیق اکبر کر رہے تھے جو پوری روئے زمین پہ اور کوئی نہیں کر رہا تھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ تو کفار جب غار تک پہنچے نا، غار تک پہنچے تو پھر بے چینی ہوئی، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کو دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، پہلی امتوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے کسی نبی نے کہا اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ اکیلے صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر تم یہ گمان نہ کرو کہ ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت وہ افضلیت ہے جس کو خود سرکار نے بیان فرمایا، یعنی جس طرح بھی جس سائیڈ پہ بھی لے جائیں نا تو بات ختم نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی برکت لے رہے ہیں۔ یعنی افضلیت بھی وہ ہے جس کو سرکار نے خود بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، یہ ریاض النظرہ میں ہے کہ ہم سرکار کے دروازے پہ بیٹھ کے انصار و مہاجرین بیٹھے تھے، تو ہم نتذاکر الانصار، انصار کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انصار صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے بڑی وفائیں کی، کرتے کرتے کہتے ہیں فارتفعت اصواتنا، ہماری آوازیں بلند ہو گئی۔ جب جلسہ ہوتا ہے، جب گفتگو کی جاتی تو آوازیں بلند ہوئی، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سرکار گھر سے باہر تشریف لائے اور کہا میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نتذاکر الفضائل، ہم ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ فلاں نے اتنا دین کی خدمت کی، فلاں نے اتنی وفا کی اللہ کے نبی سے۔ تو سرکار نے قیامت تک کے لیے دیکھا تھا اور قیامت تک کے لیے جواب دے دیا، کہا فلا تقدموا لا ابا بکر احدا انہو افضلکم فی الدنیا والآخرہ۔ سرکار نے فرمایا فضائل بیان کرو، یہ ٹھیک ہے، صحابہ کے فضائل صحابہ بیان کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، اور افضلیت صدیق اکبر بیان کرنا اور سننا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کہ صحابہ فضائل بیان کرو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا فلا تقدموا لا ابا بکر احدا، کسی ایک کو بھی ابو بکر صدیق سے افضل نہ کہنا، ایک کو بھی ابو بکر صدیق سے افضل نہ کہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَفْضَلُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ابو بکر صدیق اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں تم سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے تو جناب صدیق اکبر آگئے، اسی ریاض النظرہ میں موجود ہے۔ تو سرکار نے حضرت صدیق اکبر سے مصافحہ کیا، پھر اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر حضرت صدیق اکبر کے منہ پہ بوسہ دیا۔ اب ذرا اس کیفیت کو دیکھیں، پتلی پتلی ہیں گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لب میرے حبیب کی ہیں اور رخسار صدیق اکبر کے ہیں۔ بوسہ دیا تو مولا علی نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا یا ابو الحسن منزلت ابی بکر اندی کا منزلت اند ربی، اے علی ابو بکر صدیق کا میرے ہاں وہ مقام ہے جو میرا مقام اپنے رب کے ہاں۔ تو یہ بات تھی، اسی لیے تو مولا علی نے بعد میں کہا تھا کہ سرکار نے جنہیں ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنایا۔ مولا علی جانتے تھے تو سارے صحابہ نے اس طرح جو ہے وہ آپ سے پیار کیا، محبت کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم، یہ دو شخصیات بڑی ہی اسلام کی جامع شخصیات ہیں، اور ان پہ جتنا بھی بیان کیا جائے رشک آتا ہے، کیسی وفائیں کی انہوں نے۔ مسجد نبی کا ماحول تھا، حضور منبر پہ تشریف فرما تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، سارے صحابہ بیٹھے تھے، تو دروازے سے مولا علی آگئے، بولو سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا آگئے، ساری جگہ فل تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا کہ کون ہے جو اپنی جگہ سے اٹھ کے میرے علی کو جگہ دے گا، کون ہے؟ سارے بیٹھے تھے، اتنے میں جناب شیر حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضور کی دائیں جانب بیٹھے تھے، اٹھے اپنی جگہ سے اور کہا یا ابو الحسن ہاں ہونا، علی اتھے آ جائے، مولا علی ادھر آ جاؤ، میری جگہ بھی آ جاؤ۔ جب صدیق اکبر نے بٹھایا، واہ صدیق اکبر تمہارے قدموں پہ قربان، تو سرکار نے مسکرا کے صدیق اکبر کو دیکھا، وہ صدیق اکبر جنہیں دیکھ کے میرے حضور مسکرائیں، مسکرا کے دیکھا اور فرمایا یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، ابو بکر فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو پہچانتا ہے۔ تو یہ وہ صدیق اکبر تھے جن سے یوں صحابہ نے پیار کیا۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زہری دنیا سے تشریف لے گئے، اب بات کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں، اس وقت ہر طرف سے مرتدین نے فتنہ اٹھایا، جھوٹے مدعیان ختم نبوت نے فتنہ اٹھایا، منکرین زکوٰۃ سارے مقابلے میں آ گئے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جتنی مشکلات حضور کے بعد میرے ابا جی کے سینے پہ اتری ہیں، اگر کسی پہاڑ پہ ہوتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ اکیلے صدیق اکبر تھے جو برداشت کر گئے۔
تو سب سے پہلے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے آپ نے فیصلہ فرمایا جو پہلے زکوٰۃ کی گائے دیتا تھا ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اب صرف رسی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اس کا سر اتاروں گا۔ تو حضرت عمر جیسا بندہ بھی اٹھ کے کہنے لگا امیر المومنین ابھی سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ ہاتھ ہلکا رکھیں، کچھ نرمی کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے یوں ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، آج بزدلوں والی باتیں کرتی ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس ہاتھ کی برکت تھی اللہ نے میرا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح صدیق اکبر کا کھولا تھا۔ کیسی روحانیت تھی صدیق اکبر میں، کیسا مقام تھا اور کتنا بڑا مقام تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کے کسی ایک صحابی کا بھی بغض نہیں ہونا چاہیے، اور یار غار سے یار مزار سے اور دونوں صحابوں سے جو پیار ہے یہ تو مولا علی کی بھی سنت ہے، سارے ائمہ اہل بیت کی سنت ہے۔ امام محمد باقر سے جب کسی نے سوال کیا، وہ دوسری کمپنی کا تھا کہ تلوار کی مٹھی پہ چاندی لگانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے لگائی ہوئی تھی، امام باقر نے دلیل دی کہ صدیق اکبر نے لگائی ہوئی تھی۔ تو بہت بڑے عالم تھے، حکیم الامت مفتی عامر یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام تھا محمد بن علی، صرف محمد تھا، باقر آپ کا لقب تھا۔ تو مفتی عامر یار صاحب لکھتے ہیں کہ جب کسی کو کہا جائے نا باقر العلوم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علم کی سرحدیں چیر کے اس پہ قابض ہو گیا ہو، اسے باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ تو امام باقر اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ آپ کہنے لگے دلیل یہ دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ صدیق اکبر نے لگائی ہوئی تھی۔ جب یہ بات کی تو وہ بندہ اندر بغض تھا کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں۔ امام باقر اٹھے اپنی جگہ سے، چہرہ پھیر لیا قبلے کی طرف منہ کر کے کہا نعمت صدیق، نعمت صدیق، نعمت صدیق، بلے بلے صدیق اکبر کی کیا بات، وہ واقعی صدیق ہے، وہ واقعی صدیق ہے، وہ واقعی صدیق ہے۔ امام محمد باقر کہنے لگے جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کے ایمان کی تصدیق نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں آخر میں آپ صاحب یہ نوٹ فرما لیں 25 جنوری بروز ہفتہ بعض نماز مغرب ایوان اقبال لاہور میں عظیم الشان فقید المثال ان نبی الامی کانفرنس ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان امیت تھی اس کو واضح کرنے کے لیے ان نبی الامی کانفرنس، تمام احباب اس میں بھرپور شرکت فرمائے، حکیم صاحب کے ساتھ قافلے کی صورت میں آئیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے امیر محترم پھر اس کے آگے اشتہارات بھی آپ تک پہنچائیں گے، تو ضرور دعوت بھی دیں صاحب کو 25 جنوری 2025 25 جنوری کو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب، تو وہ النبی امی کانفرنس بھی اور ساتھ وہ طلباء جنہوں نے پورا درس نظامی مکمل کیا ہے، عالم بنے ہیں، مفتی بنے، ان کی دستار فضیلت بھی ہوگی۔ بڑا روحانی پروگرام ہے، تمام احباب بھرپور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔